وقت میں ساتھ دیا، ہم وہ تھے جو مشقت میں آگے اور راحت میں پیچھے، لہذا امیر ہمارا حکم۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بولنے لگے، ان کا میں نے سوچا کہ میں بات کرتا ہوں، تو ابوبکر صدیق نے مجھے روک دے کر بیٹھ جاؤ، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نا۔ اس سے پہلے حباب بن، جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ان کا دیکھو تم نے سنا تھا نا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا الائمۃ من قریش، خلافت قریش کے پاس رہے گی۔ عرب جس کے سامنے سر جھکاتا ہے وہ صرف قبیلہ قریش ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے بدر میں رائے دی تھی کہ خیمے ادھر سے اکھاڑ کے ادھر لگائیں، تو جبریل نے آ کر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حباب کی رائے پہ عمل کیا جائے۔ ہر انسان ہر وقت ایک حال پہ نہیں رہتا ہے، یا تو ایسی بڑی رائے دی کہ اللہ نے کہا کہ حباب کی رائے پہ عمل کیا جائے، یا ایسی رائے دی کہ توڑ دینے والا نظام بن جائے۔ تو حباب بن منذر نے کہا میں تم سب کا فیصلہ کرتا ہوں، ایک امیر مہاجرین میں سے ہوگا، ایک انصار میں سے ہوگا۔ ایک تلوار، ایک میان میں دو تلواریں کہاں آئیں؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سختی سے ڈانٹ دیا، بیٹھ جا، امت کی وحدت کو فرقت میں تبدیل نہ کر، کو ڈانٹ کے بٹھا دیا۔ پھر مختصر تقریر فرمائی کہ یہ امر اس وقت تک سلامت ہے جب تک امامت قریش کے پاس، تم ہمارے انصار ہو اور وزراء ہو، ہم تمہارے امراء ہیں، میری طرف سے یہ عمر حاضر ہے، ابو عبیدہ حاضر ہے، اس میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دم کھڑے ہو کر کہا جس کو اللہ کے رسول نے مصلی پہ کھڑا کیا وہی ہمارا خلیفہ ہے۔ نمازیں پڑھائی نا 17، تو حضرت عمر نے بیعت کی تیزی کے ساتھ، ابو عبیدہ نے اس کے پیچھے، پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی۔ انصار کی یہ قربانی، زندگی میں ایک اصول سیکھو، اللہ تمہیں توفیق دے، مجھے توفیق دے، میں نے اس میں بہت نفع پایا، اپنی رائے سے پیچھے ہٹ جانا سیکھو۔ رائے پہ جمنا تو طبعی چیز ہے، رائے پہ اصرار تو فطری چیز ہے۔ بچہ بھی کہتا ہے میں نے ادھر جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے، ماں کہتے نہیں جانا تو وہ روتا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے رائے کا اصرار شروع ہو جاتا ہے، تو رائے سے ہٹنا سیکھو بشاشت کے ساتھ۔ جب رائے کے خلاف ہوتا نا تو دل تنگ پڑ جاتا ہے اور طبیعت بجھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک اللہ کی طرف سے سبق تھا۔ انفرادی سطح پر آگے آیا خالد بن ولید کا قصہ، اور اجتماعی سطح پر آیا انصار مدینہ کی طرف سے۔ اجتماعی سطح پر انصار مدینہ ایک دم پیچھے ہٹا اپنی رائے سے بشاشت کے ساتھ، امت بن کے۔ اگر وہ نہ ہٹتے تو پہلے دن ہی توڑ تھا، اگر وہ ہٹتے اور دل ان کے ساتھ نہ ہوتے تو بھی توڑ تھا۔ وہ ہٹے بھی صحیح اور دل بھی کھول دی، سینے کھول دی۔ خلافت راشدہ میں دعوت کا نظام مکمل چلا۔ پھر خلافت عثمانی کے 6 سال اسی طرح گزرے ہیں۔ پھر 6 سال کے بعد وہ وَصَّيَرَا اختلافاً كَثِيرًا، اختلاف کا سلسلہ شروع ہوا، جس کی آخری کڑی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ مسجد قباء میں کھڑے ہو، قبلے کی طرف منہ کرو، تو سیدھے ہاتھ ایک میدان اب بن گیا ہے، کھجوریں لگیں، یہاں کنواں ہوتا تھا، اس کا نام تھا اریس۔ تو اللہ کے نبی کی انگوٹھی منتقل ہوئی ابو بکر کی طرف، پھر ہوئی عمر کی طرف، پھر ہوئی عثمان کی طرف۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیر اریس پر کھڑے ہیں، وضو کرنے لگے تو خادم کو انگوٹھی پکڑائی، اس نے یوں ہاتھ کیا، انہیں ایسے رکھی، اس کے ہاتھ سے پھسلی اور کنویں میں چلی گئی۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں کا سارا پانی نکلوا دیا اور نیچے سے مٹی کھدوا دی، اور انگوٹھی نہیں ملی، اٹھا لی اللہ تعالیٰ۔ خاتم نبوت، میں نے وہ کنواں فوٹو میں دیکھا ہے، ویسے نہیں دیکھا، چھوٹا سا کنواں، اور اس میں پانی بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، عرب کے کنویں میں تھوڑا سا